اٹلی کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے اس کو 1 مہینہ ہو چکا ہے اور کم از کم 3 ہفتے تک یہی لاک ڈاؤن اسی طرح برقرار رہے گا۔ ضرورت کی اشیاء کی جو دکانیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، لیکن نئے اجازت نامے میں ایک اور رعایت دے دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتابوں کی دکانیں بھی کھل سکتی ہیں۔ 19,000 افراد فوت ہو چکے ہیں، مگر سٹڈیز کہتی ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو مزید 30,000 لوگوں کے مر جانے کا خدشہ تھا۔ اتنے طویل عرصے تک لاک ڈاؤن کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے۔ لوگ بے چین ہیں، اکانومی بند ہے، نوکریاں خطرے میں ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور جن کے پاس سب کچھ ہے وہ بور ہو رہے ہیں۔ جو بزنس کرتے ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیکٹریاں کھل جائیں۔ جو وہاں کام کرتے ہیں وہ بھی کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حفاظت چاہیے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن میں بالکل نرمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تک ایمرجنسی ہے۔ یاد رہے کہ اٹلی کے اندر 100 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ لوگ کھانا لے کر اپنی دکانوں سے باہر نکل رہے ہیں بغیر پیسے دیے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم بھوکے ہیں مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یقیناً ایسے حالات میں کوئی بھی فیصلہ کرنا کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن سائنٹیفک کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں بڑی ہوشیاری سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہم بہت نازک موڑ پہ کھڑے ہیں۔ ہم جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کریں گے اور لاک ڈاؤن میں اگر نرمی کی تو بہت ہمارا وقت اور یہ محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایسٹر کے اس پورے ہفتے میں اٹلی کے اندر چرچز بند رہے۔ جو پوپ ہیں یہاں کے، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک خالی سنٹ پیٹر اسکوائر میں کھڑے ہو کے دنیا کے لیے دعا کی تھی، اور اسی طرح اس ایسٹر وہ ویڈیو پہ اپنے ماننے والوں سے خطاب کریں گے۔ یاد رہے کہ اٹالینز 98% کیتھولک ہیں۔ یہاں ایک پولیٹیشین نے جب یہ کہا کہ ایسٹر پہ تو چرچز کھل جانے چاہیے، تو ایک بہت ہی مشہور ٹیلی ویژن پرسنالٹی ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو شائع کی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں سے سیکھنا چاہیے۔ مسلمان اگر اپنے گھروں میں مکے کی طرف رخ کر کے عبادت کر سکتے ہیں، تو اس دفعہ ہم بھی اپنے گھر میں ایسٹر بنا سکتے ہیں۔